اتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پیسے کی بھیڑ میں اس قدر گم ہیں اور اندھے ہیں اور یوں کمر کس کے لگے ہوئے ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہ میں جو کما رہا ہوں یہ میرا حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سورسز اور یہ راستے یہ جو میں نے اپنا رکھے ہیں، یہ میرا انداز، یہ میرا طریقہ، کیا یہ اسلامی ملی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ناجائز انداز سے لوگ آج کمر کس کے پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، صبح بھی شام کو بھی، ہر لحظہ ہر لمحہ 24 گھنٹے اس فکر میں انہیں کوئی سکون نہیں آ رہا، اور ہر جائز ناجائز انداز سے وہ پیسے کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر بندے کے اس فطری عمل کی سرزنش فرمائی ہے، مذمت کی ہے کہ اے بندے غور و فکر کر، بغیر سوچے سمجھے اس دولت، اس دھن کے پیچھے لگ جانا اور کمانا تیرا یہ درست نہیں ہے کہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس پیسہ آئے، وہ جس رنگ شکل میں آئے بس پیسہ آئے۔ تو اس سے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں جس پیسے کو کمانے کی اور پیچھے چھوڑ کر جانے کی جو اجازت دی ہے وہ حلال رزق ہے۔ حلال رزق ہو، اسے حلال انداز میں کمایا جائے، وہ خود بھی کھائیں، بیوی بچوں کو بھی کھلائیں اور پیچھے اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں۔ لیکن حلال کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا طریقہ اپنا کے مال کو اکٹھا کرنا اور دوسروں کے اوپر برتری حاصل کرنا کہ میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں، میرے پاس پیسہ ہو، سواریاں ہوں، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، مکان ہوں، گھر ہوں، ذمہ دارہ ہو، ہر صورت کے اندر میرے پاس مال آ جائے تو یہ ناجائز ہے، ہمیں اس سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ آج یہی ہم نے تفریق کرنی ہے اور یہ فرق رکھنا ہے کہ حلال رزق سے منع نہیں فرمایا، حلال کماؤ، حلال اکٹھا کرو، لیکن اس کے اندر غور و فکر ہونا چاہیے اور امتیاز ہو، اس کے اندر فرق ہو کہ آیا کہ یہ جو میں نے جہاں سے لیا ہے، جہاں سے کمایا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور لقمہ حرام کی طرف نہ بڑھیں۔ حلال رزق ہو اور حلال انداز میں سے کمایا جائے اور اسی سے اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ اور وہی چھوڑ کے جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پیسہ بندہ مسکین کو دے، ایک پیسہ کسی فقیر کو دے، ایک پیسے کو بندہ کسی فلاحی کام میں لگائے، اور ایک وہ پیسہ ہے کہ جسے بندہ اپنے بیوی بچوں پہ لگائے، تو سرکار نے فرمایا سب سے فضیلت والا وہ پیسہ ہے جو اس نے اپنے بیوی بچوں پہ لگایا۔ یعنی سرکار نے ہمیں ہر سائیڈ سے، ہر گوشے سے سرکار نے سمجھایا ہے، کوئی ہمارا گوشہ کونا خالی نہیں رکھا، ہر دروازے سے، ہر گلی چراہے سے سرکار نے ہمیں سمجھایا ہے اور فرمایا یعنی افضل رزق وہ ہے اور ہمارا خرچ کیا ہوا پیسہ سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔
لیکن اس کے برعکس اگر ہم غور و فکر کریں تو آج ہماری کثرت، ہماری زیادہ تعداد اور بھیڑ اور رش جو ہے وہ اس گمنامی میں ہے کہ ہر وقت پیسے کی رش اور بھیڑ میں لگے ہوئے ہیں اور سوچتے ہی نہیں کہ یہ پیسہ میرا کہاں سے آ رہا ہے۔ اپنے آس پاس ہم غور و فکر کریں۔ اب چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، موبائلوں کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر یہ سہولت ہے کہ مختلف مقامات کی خبریں اب وہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں سنائی دیتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور مختلف چینل بنے ہوئے ہیں جو ہر وقت گردش کر رہے ہیں زمانے میں۔ آپ یہ عالم دیکھیں اپنے آس پاس، آگے پیچھے، ہر وقت پنڈ ہو، شہر ہو، کوئی بڑی اوپر والی سطح ہو یا کوئی نچلی سطح ہو، اس قدر لوگ، عوام پیسے کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ انہیں جائز ناجائز کی تمیز ہی نہیں ہے۔ آئے دن حرام گوشت پکڑا جا رہا ہے، آئے دن ٹھیک لگے ہوئے ہیں، منٹڑوں کے حساب سے ناجائز گوشت پکڑا جا رہا ہے، مردار ہے، حرام ہے، تعفن شدہ ہے، گلا سڑا ہوا گوشت ہے، ذرا منٹڑوں کے حساب سے مارکیٹوں میں چل رہا ہے۔ بیمار ہوتا ہے اسے اسی طرح کاٹ کے اسے مارکیٹوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، نہ وہ تندرست ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی تکبیر کہی جاتی ہے، اور اسی طرح اسے کاٹ کے لا کے مارکیٹوں کے اندر بھر دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے مرکز جو گوشت کے اڈے ہیں، وہاں وہ اسی طرح ناجائز اور حرام مردار گوشت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے شہر کی جو بڑی بڑی تجارتیں ہیں، جو سودا سلف، جو خرد و نوش کی چیزیں، مرچ مسالہ ہے، اس کے اندر لکڑی کا پورا اینٹوں کی کیری وہ ڈال کے مرچوں کے اندر اور مسالہ جات کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں مٹی تک اس کے اندر ڈال کے مارکیٹوں کے اندر فروخت کی جا رہی ہے۔ ناپ تول میں کمی ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، ان کے اندر ملاوٹیں ہیں، جس کے اوپر پہیا چل رہا ہے، اور دن کی کتنی ان کی جو ہے کھپت ہے اور ضرورت ہے، تو وہ الحمدللہ اس تعداد کے اندر، اس رش میں مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، لوٹ کسوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے، اور ہر 2 نمبر دھندا کیا جا رہا ہے۔ سابقہ امتوں کے اندر ایک ایک قوم کے اندر ایک ایک عیب کا ذکر کیا ہے کہ ایک قوم کے اندر ناپ تول کی کمی تھی، اس قوم کو ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب دیا اور برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ دوسری قوم کے اندر مال کے اندر ملاوٹ کرتے تھے،